رکھی ہے کیا؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین. کیا خوبصورت ترتیب ہے. فرمایا جب خرچ کرنا ہے تو خرچ کرنے میں ترتیب کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے زکوٰۃ نہیں، خرچ کی، کہ خرچ کرنے کی ترتیب کیا ہے، انفاق کی. فرمایا سب سے پہلے ماں باپ. یعنی آپ اپنے اوپر تو کریں گے کیونکہ آپ کا مال ہے، اب بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیوی ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہے ہی ہے. اب جو خرچ کی اس سے آگے ترتیب ہے ماں باپ، پھر فرمایا والاقربین، پھر جو قریبی رشتہ دار. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کی سخاوت کمی، دائیں بھی برسے بائیں بھی برسے اور اپنا کنبا بھوک میں ترسے. فرمایا یہ ترتیب نہیں ہے. ترتیب یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار ان میں پہلے نظر دوڑائیں، جو ضرورت مند پائے آپ ان کی ضرورت پوری فرمائیں. پھر والیتامی والمساکین وابن السبیل، پھر یتیم دیکھو، مسکین دیکھو، مسافر دیکھو، ضرورت مند دیکھو. ترتیب یہ رکھی ہے تاکہ انسان ایسا نہ ہو. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے خوش ہو تب بھی دو، ناخوش ہو تب بھی. آپ کے اگر قرب میں ایسے لوگ ہیں جن سے آپ خوش نہیں ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہیں، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے ایک بھانجے کی کفالت کرتے تھے، بھانجے کی کفالت کرتے تھے. اور حضرت صدیقہ کائنات پہ الزام جب منافقوں نے برائی کا لگایا، کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کی بیٹی کے اوپر کوئی اتنا بڑا بہتان لگائے. اب باپ کے دل میں تو انگارے آگ ہوتی ہے کہ ایسے نیچ جنہوں نے میرے گھر کو نہ چھوڑا، اور پھر بھانجا ہو، اس کا دکھ تو زیادہ ہوتا ہے. مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں. قریبی جو دکھ دیتا ہے وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر کو جب ناراضگی، غصہ آیا کہ یہ جس کو میں نے ساری عمر پالا، آج اس نے میرے گھر کی طرف انگلی اٹھائی، اور وہ بھی کیس پہ؟ بہتان، اتنا بڑا جرم. آپ نے قسم کھائی، فرمایا جا مصطح، آج کے بعد تیرے میرے رشتے ختم، آج کے بعد تیرے جو کچھ تجھے دیتا تھا وہ سارا بند، جا جدھر منہ آئے نکل جا. اب مصطح تو جہاں جانا تھا. اوپر والا کریم جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، جو خلیل کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، جو اسے گالیاں دے اسے بھی دیتا ہے. اگر وہ بند کر دیتا تو آج دنیا میں کافر کوئی بھی نہ ہوتا. اس نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ، یہ جو صاحب فضل لوگ ہیں جن کو ہم نے عزت دولت بخشی ہے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے سخاوت کے ہاتھ کو جن پہ وہ کرم کرتے تھے وہ روک لے. یہ انہیں زیب نہیں دیتا. وہ جو جرم کر رہے ہیں وہ اپنی آپ نبھائیں گے، لیکن آپ جو کرم کر رہے ہیں، آپ کرم کا ہاتھ کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے فوراً قسم توڑی، قسم کا کفارہ ادا کیا، آگے دربار رسالت میں معافی مانگی. کہا یا رسول اللہ، دکھ دینے والے دیتے رہے، ہم سکھ دینے میں کمی نہ کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. وہ اپنی فطرت کے مطابق چلتے رہے، ہم اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. وہ بے شک جو کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کی رضا کی
خاطر اور کسی ضرورت مند کی فلاح کی خاطر، اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر ہم جو کرتے ہیں کریں۔ اسی لیے رسول پاک کی تعلیمات تھیں، آپ نے اپنے صحابہ کے دلوں سے بخل کو کھینچ کر باہر نکال دیا، ان کو سراپا خیر بنا دیا تھا۔ جب قرآن مجید کی یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت آئی، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کی روح تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو چیز تمہیں پسند ہے۔ جو چیز نیکی کرنے کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے، یعنی جو چیز میرے اپنے کام کی نہ رہے، نذی ہی ردی ہو جائے، وہ اٹھا کے اللہ کے نام پہ دے دو۔ صدقے کا بکرا بڑا مشہور ہے، صدقے کا وہ جو بالکل نکڑو سا ہو نا تو اس کو کہتے بندہ ہے کہ صدقے کا بکرا ہے۔ تو ہم جب جاتے ہیں منڈی میں کہ جی بکرا دینا ہے اللہ کی راہ میں، تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں بھاٹی کے لوہاری کون سا، انہوں نے بھی وہ چڑ کے رکھے ہوتے ہیں، وہ چبڑ سے، وہ اس کو انگریزی میں تو لٹل سے ہو سکتا ہے، تو وہ بالکل نکمے نکارے سے جن کا گوشت بندہ کھائے تو 3 دن اسے سکون ہی نہ آئے۔ اب اس کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ رسول پاک نے اپنے ان پیاروں کو ان کی روح، ان کے بدن، ان کے من میں ڈال دیا تھا نا حتی تنفقوا مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو اپنے من کے لیے وہی پسند کرو اپنے سجن کے لیے۔ سرکار کی یہ تو آیت ہے، حدیث پاک بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا جب تک وہ چیز جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ تم اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری سن رہے تھے، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے تو پردے ہی اٹھا دیے، آپ نے تو روشنی پھیلا دی سرکار جو باغ بہ رہا ہے، پوری میری جتنی دولت ہے، یہ باغ مجھے بڑا عزیز ہے، بڑا پیارا ہے، تو میرا دل کرتا ہے اس آیت پہ پہلے عمل میں نہ کر لوں۔ فرمایا بسم اللہ، جس کا دل چاہے وہ آئے، خیر کا دریا بہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ باغ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جہاں آپ چاہیں اسے خرچ فرمائیں۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ ترتیب بھی رکھی، اصلاح کا رنگ بھی اور ضرورت، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ پیارے یہ بھی نہ سمجھنا کہ ضرورت مند کو تو نے دے کے احسان کیا ہے۔ فرمایا نا حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ 6 مہینے تجارت فرماتے، 6 مہینے عبادت فرماتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا طریقہ ہوا، 6 مہینے تجارت 6 مہینے عبادت؟ آپ نے فرمایا کہ دل کرتا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لگے ہیں یہ لگے رہیں، کیونکہ مجھے تو طریقہ تجارت کا آ گیا ہے، میں تجارت کروں۔ تو میں تجارت اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ لوگ جو راہ خدا میں لگے ہوئے ہیں کہیں ان کو بھوک ستائے اور کوئی دینے نہ آئے اور یہ اس رستے کو چھوڑ کر کہیں ادھر نہ آ جائے۔ میں کہتا ہوں میں کماتا رہوں، ان کو لگاتا رہوں، یہ اس راہ کو چلاتے رہے، دین کا یہ سلسلہ بھی چلتا رہے، میری عبادت کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ اور پھر جب دینے جاتے، طریقہ سکھایا، دینے جاتے تو دیتے وقت یوں کر کے دیتے۔ کیسے؟ دونوں ہاتھوں پہ رکھ لینا اور یوں دینا۔ اب لینے والے کو کہنا آپ اٹھا لیں۔ اب پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ جناب اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں آپ، سیدھا پکڑے ہمارے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ آپ فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں دوں تو میرا ہاتھ نیچے رہے۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا 2 وجہ ہے،
کہتے ہیں کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے تو دینے والا اصل میں کوئی اور ہے. میں تو ہوں نہیں, میں تو بیچ میں ایک وسیلہ بنا ہوں. اگر وہ نہ چاہے تو میں کوڑی کوڑی کو ترس جاؤں گا. اس نے دیا ہے تو میں سبب بنا ہوں, دینے والا کوئی اور ہے. اس کا ہاتھ اوپر اچھا لگتا ہے, میرا ہاتھ اچھا نہیں لگتا. میں تو خالی سبب, دینے والا ہے رب. اور آگے بات کی کہ دوسرا اس لیے آپ کو دیتا ہوں شکریہ کے ساتھ کہ اگر آپ نہ لیتے تو میں یہ لے کے کدھر جاتا. آپ کی مہربانی آپ نے لے لیا ہے, اب دوسرے کی عزت نفس کو آسمان پہ پہنچا دے تاکہ لینے والا شرمندگی کے بھار سے بچ جائے. دینے والا الٹا ہاتھ نیچے کر کے دے رہا ہے تاکہ دنیا کو سبق مل جائے کہ دینے کا سلیقہ کیا ہے, دینے کا طریقہ کیا ہے. دے بھی رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جو اپنے محبوب کے ذریعے سمجھا, اور میں دو اللہ کی راہ میں, لیکن فرمایا دینے والا جب دینے لگتا ہے. اب رسول پاک بھی پشتیبان تشریف فرما ہے. صحابہ کرام نے جب اللہ کی راہ میں دیا, صدائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, ایمان والو خرچ کرو. جواب کیا آیا, فرمایا جو خرچ کرے گا جتنا دے گا اتنا دیں گے. سرکار نے ہاتھ اٹھائے, مولا میری امت کو زیادہ دے. برابر برابر کیا ہوا, فرمایا اب جو دے گا اسے ایک کے بدلے 10 دیں گے. سرکار پھر رو پڑے, یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے, اس سے زیادہ دے. اب جب حضور نے مانگی دعا, پھر قرآن کی آیت آ گئی, فرمایا اب اگر کوئی دے گا تو 1 کا 100 دیں گے. حضور پھر دعا, یا اللہ یہ بھی کم ہے اور دے. قرآن مجید اترتا جا رہا ہے, سرکار دعائیں مانگتے جا رہے ہیں. فرمایا جو 1 دے گا اسے 1 کا 7 100 دیں گے. حضور نے پھر دعا مانگی, اللہم زد, اے اللہ تھوڑا اور زیادہ کر, یہ بھی کم ہے, بہت ضرورت مند ہے میری امت, ان کو اور دے. اب اللہ پاک نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے گا تو ہم اس کا بدلہ جب چکائیں گے تو اضعافا کثیرہ, ہم کئی گنا کر کے دیں گے. حضور کا من پھر بھی نہ بھرا, مولا ابھی اور دے, یا اللہ کچھ اور دے. اب اللہ پاک نے فرمایا مانگنے والے لینا کس نے, دینا کس نے, آپ بیچ میں بھلائی مانگنے والے, صدقے تیرے خیر خواہ ہو تو ایسا ہو, خیر خواہ ہو تو ایسا ہو. جب پھر مانگی سرکار نے دعا, کیوں تیر کماندار نبوت کا خطا ہو. زبان جو ہلی سرکار کی, آواز آئی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. محبوب ہم نے حساب والی کتاب بند کر دیا. اب تیری امت 1 درہم دینار روپیہ دے گی اور ہم کتنا دیں گے اب وہ ہم جانے اور آپ جانے. اللہ اکبر. تو دینے والا جب اپنے خزانے کے منہ کھول کے اور پھر احساس دلا رہا ہے کہ میرے بندے جب دینے آنا تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری جمع پونجی سے جا رہا ہے. فرمایا نا, یہ انفقوا مما رزقناکم, یہ جو تو دے رہا ہے تو بھی تو مجھ سے لے رہا ہے, تو اپنے پلے سے کہاں دے رہا ہے. اب جب تک میں دیتا رہوں گا تو لیتا رہے گا. اگر میں نے در بند کر دیا تو 1,00,000 پاؤں ہلا, 1,00,000 ہاتھ ہلا. اگر میں نے ہی تیری تقدیر کالی کر دی تو تیرا سارے کا سارا مال دیوالیہ ہو جائے گا. تو ہاتھ ہلائے گا, تن کا ہاتھ نہیں آئے گا. پھر تو کہتا ہے صبح سے شام تک جاتا ہوں. کہا کہ 1 نہیں آتا, میں آنے دوں گا تو آئے گا. اس لیے یہ اپنے دماغ سے نکال,
اپنے آپ کے دماغ کو صاف کر کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قارون کو یہی غلطی لگی تھی، قارون کو یہی غلطی لگی تھی۔ پہلے جب کچھ نہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے آگے پیچھے، موسیٰ دعا کر اللہ ضرورتیں پوری کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ دے میں بھی دوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا قارون تو صبر کر اجر پا۔ اس نے کہا اتنے سال گزر گئے، رات دن لگا لگا کے ایک ایک تنکے کو ترستا ہوں، پتہ نہیں تیرے رب کی رحمت کے می کہاں برستے ہیں۔ تشنگی تشنگی ارے توبہ توبہ، قطرے قطرے کو ترستے ہیں، اے خدا بندے کوثر و تسنیم تیری رحمت کے بادل کہاں برستے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن مانگی دعا، وہ میرے پاک خدا اسے بھی عطا فرما۔ ایسا پھر می برسا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن۔ جب بھر گئے تمام کے تمام اس کے کھانے، بدل گئے زمانے، آیا موسم بہار کا، چلی گئی خزاں۔ اب اتنی ملی دولت، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، بڑے بڑے لشکر جب تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں مشکل سے اٹھائے۔ جب چابیاں اتنی ہیں تو خزانے بھر گئے خزانوں کے منہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اب فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک۔ قارون جیسے اللہ نے تجھ پہ کرم فرمایا ہے، تیرے زندگی کا موسم بدلایا ہے، خزانے بہار کا موسم آیا ہے، اب تو بھی تو لیتے وقت تو تو نے جھولیاں پھیلا دی تھی، دیتے وقت چلو ہاتھ ہی سے ہمت کر۔ اب ظاہر ہے وہ لگ گئے تالے، من ہو گئے کالے، چلے گئے سارے اجالے۔ اب اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس میں تو اور تیرا خدا کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ سارا میرے علم، میری عقل دانش کا کمال ہے۔ انما اوتیتہ علی علم، یہ میرے پاس عقل ہے، دانش ہے، ایسے تھوڑی راتوں رات میں امیر ہو گیا ہوں۔ میں نے عقل سے کام لیا، میں نے دانش سے کام لیا، میں نے محنت کی، میں نے مشقت کی ہے، تب جا کے یہ خزانے بھرے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے بھول گیا وہ وقت، بھول گیا وہ وقت، ارے کم وقت جب تیرے پاس پھوٹی کوڑی نہ تھی، اس وقت کہتا تھا دعا کر دعا کر، دعا میری اور بھر گئی حویلی تیری، اب کہتا ہے تیری میری، اب حساب کرنے لگا ہے۔ اچھا پھر کہہ رہا ہوں سنبھل، پھر کہہ رہا ہوں واپس آ جا، اللہ نے تجھے دیا ہے تو اللہ کی راہ پہ دے دے۔ اب غصے میں آیا، کہنے لگا کہ اب تو بھی دانت تیز کرنے لگا ہے، تجھے بھی لالچ کا سانپ لڑنے لگا ہے، تو بھی میری دولت کو دیکھ کے للچانے لگا ہے۔ موسیٰ یہ میری تجارت، یہ میرا علم، یہ میری دانش۔ حضرت موسیٰ کو جوش جو آیا، عرض کیا مولا جہاں تھا وہاں نہیں، اب اس کو وہاں پہنچا کہ قیامت آئے، قیامت تک یہ غرق ہوتا، دھستا جائے تاکہ اسے سمجھ آئے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ ہاتھ اٹھے کلیم کے، تو یہ بھی تو تقدیر تھی، تقدیر مبرم تھی۔ کہنے لگا موسیٰ تو میری دولت کے لیے مجھے مروانا چاہتا ہے، فرمایا جیسا تو ویسے تیری دولت، دونوں کٹھے جاؤ گے۔ اللہ فرماتا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم جو فرمایا، نہ قارون بچا نہ کوئی تنکا نظر آیا۔ میاں محمد بخش فقیر نے فرمایا، فرماتے نیل ندی فرعون نہ کھادا تے نہ قارون زمینہ تے موسیٰ دی بددعائے کیتا غرق دہاں بے دینہ۔ نہ بچا قارون، نہ بچی دولت، نہ بچا مال،
اس لیے دیتا اللہ ہے، کرم وہ فرماتا ہے، اس لیے بندہ اپنی اصلاح کے لیے، ضرورت مندوں کی فلاح کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے 3 مقاصد پورے ہو جائے، معاشرہ خیر ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو بعض اوقات بندہ منزل سے پہلے منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک خود فرماتے، بہت بڑے ولی اور محدث تھے آپ فرماتے ہیں میں نے ایک حج کا موسم تھا، جب حج ختم ہوا میری آنکھ لگی، خواب دیکھا، اور خواب میں مجھے فرشتے نظر آئے جو ایک دوسرے کو وہ خبریں دے رہے تھے کہ اس مرتبہ حج کمال نہیں ہوا۔ کہا کمال کیا ہوا کہ 6 لاکھ آدمی آیا، ایک کا بھی قبول نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا کسی کا قبول بھی ہوا؟ اس نے کہا ایک بندے کا حج قبول ہوا، اور اخلاص اتنا تھا کہ رب نے کہا چلو اس ایک کے صدقے سب کا قبول۔ حضرت اس فرشتے نے کہا وہ کہاں ہے؟ وہ حاجی، وہ تو زیارت کے قابل ہے۔ فرشتے نے نام جو بتایا، پتہ دوسرے کو بتایا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے صبح ہوئی، میں نے اپنے گدھے کو سوار تیار کیا، چل وہیں چلے۔ رات دن سفر کرتا کرتا جو آیا، نام پوچھا، لوگ ہنسے، کہا وہ یہ عبداللہ بن مبارک جو محدثوں کا امام ہے، ہارون الرشید اس کے ہاتھ چومنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور یہ موچی کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ جھونپڑی والے کو۔ حیران ہوئے حضرت عبداللہ، کہنے لگے اب تو ضرور ملوں گا۔ اب گئے تو وہ لوگوں کے کٹے پھٹے جوتے جوڑ رہا، گانٹھ رہا ہے، جا کے اس کو بیٹھے کو ہی گلے لگا لیا۔ اس نے کہا خیریت ہے سرکار، لوگ آپ کے ملنے کے لیے بے قرار اور آپ میرے لیے بے قرار، خیر ہے؟ آپ نے فرمایا مبارک ہو۔ اس نے کہا کاہے کی؟ جوتے گانٹھنے کی؟ یہ مبارک؟ کہا حج مبارک۔ اس نے کہا سرکار آپ کی زبان مبارک ہو، آپ کے منہ میں گھی شکر، لیکن میں تو یہاں سے ہلا نہیں، اور آپ مبارک دینے حج کیا گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا پیارے میں نے خبریں پکی سنی ہے، کیونکہ میرا رابطہ ظاہر سے نہیں غیب سے ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا بس زیادہ وقت نہ ضائع کر، حال سنا ہوا کیا؟ اس نے کہا سچ پوچھتے ہو، دنیا کو کیا بتاتا، میں نے پوری عمر لگائی 600 کٹھے کیے، ساری عمر ٹکا ٹکا جمع کیا، بڑا شوق تھا کعبہ دیکھنے کا، بڑا شوق تھا گنبد خضرا کی حاضری کا، رسول اللہ کے مہمان بننے کا، پر کیا کرتا 600 سارا پکا اٹھایا۔ رستے میں جو آیا ایک عورت کو گدھے کا گوشت کاٹتے، مردار گوشت کاٹتے پایا، میں دوڑ کے آیا، بی بی خدا کا خوف کر، مرا ہوا گدھا ہے مردار، اور تو مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ کہا مسلمان ہوں۔ کہا پھر گدھے کا گوشت کاٹ کے جا رہی ہے؟ اس نے کہا اپنا کام کر، بچے بھوکے ہیں، اتنے دن سے بلکتے ہیں، اگر آج یہ حرام نہیں کھلاؤں گی سارے مر جائیں۔ حضرت وہ اس موچی نے کہا کہ بی بی یہ 300 رکھ، 300 رکھ، چل میں راشن لے کے دوں۔ میرے 300 لگ گئے، میں نے سارے گھر کا خرچہ اٹھایا، اس کے گھر پہنچایا، اب 300 بچے، میں نے کہا نہ اروار نہ پار، وہ بھی اسے دے آیا۔ میں نے کہا حج پھر ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے۔ میں جو آیا سرکار یہ حال ہوا، حضرت عبداللہ بن مبارک رو کے کہنے لگے تیرا بیڑا پار ہے، تیرا بیڑا پار ہے، تیرا بیڑا پار ہے، تجھ سے راضی رب غفار ہے، اور لگتا ہے مدینے والے سے بھی کوئی پکار ہے۔ بس رات کو موچی سویا، اور سویا تو دیدار نبی کا ہویا۔ فرمایا اب تو تیری بات عام ہے، لے ہمارا بھی تجھے سلام ہے، ابھی تو شرط میں تھا حج قبول ہے کہ نہیں، ہم تجھے کہتے حج قبول ہے، اور تیرے دروازے پہ کھڑا اللہ کا رسول ہے۔ آخر دعوانا سبحان اللہ۔